اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے لیے اللہ کریم نے یہ کائنات تخلیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دنیا کی ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہ جن کی قرب خاص کی، جن کے دیدار کی ہمیں صرف تمنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا دل مچلتا ہے، ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا ہو جائے، دیدار عطا ہو جائے، سوتے میں بھی، جاگتی آنکھوں سے بھی، اور ایسی نظر کرم رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر کہ وہ جو سنہری قلم سے عشاق کے نام لکھے جاتے ہیں ان میں کہیں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے، ایسا کرم ہو جائے ہم سب پر بھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ہمیں دیکھیں اور فرمائیں یہ تو میرا اپنا ہے، پھر زندگی میں یہ سلسلے جاری رہیں۔ اتنا قرب کہ شاید لفظوں میں اتنی جسارت نہیں کہ تمنا کو بیان کر سکیں، لیکن حوصلہ ہے تو بس یہ کہ ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میرے اچھے سامعین، جن کے دیدار کی اتنی تڑپ ہے ہمارے اندر، جن کے دیدار کو ہم حاصل زیست سمجھتے ہیں، جن کے قرب کو ہم اپنی زندگی کا ثمر سمجھتے ہیں، جن کی بارگاہ میں رسائی ہمیں دنیا کی بہت بڑی نعمت لگتی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ جن سے محبت ہوتی ہے جی تو چاہتا ہے کہ ان کے ایک ایک پل کی خبر ہو، زندگی کیسے بتائی، کہاں کیسے سوچا ہوگا، کون کون سے مقامات پر کیسے کیسے احساسات و جذبات ہوں گے، کچھ نہ کچھ لائف سٹوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے بھی معلوم ہونی چاہیے کہ زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو ہم ریلیٹ کر سکیں، ہم وہاں سے روشنی لے سکیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی کڑا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بیہیو کیا۔ میرے اچھے سامعین، آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جب پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، اللہ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے۔ کچھ سال پہلے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ محمد رسول اللہ کے نام سے ریکارڈ کرنا شروع کی تو مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جی رہی ہوں، میں اس زمانے میں ہوں۔ وہ اتنا خوبصورت ایکسپیرینس تھا کہ اس کے بعد سے میرا دل چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سٹوری کے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ obviously ہم اس آڈیو میں بہت ڈیٹیل سے تو بات نہیں کر پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو ابتدائی 53 سال ہیں ان کی ایک جھلک پیش کر سکیں۔ 53 سال کے بعد مدنی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی آڈیو میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے دور کے حوالے سے بھی ایک جھلک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسب کے بارے میں خود یوں بتاتے ہیں، اللہ کریم نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو، بنی کنانہ سے بنی قریش کو، اور بنی قریش سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم سے مجھے یعنی محمد بن عبداللہ کو چنا۔ میں بہترین انسان ہوں، بہترین انسان عبداللہ بن عبد المطلب کی نسل سے، اور وہ بھی یعنی عبداللہ بن عبد المطلب بہترین انسان
عبد المطلب بن ہاشم کی نسل سے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ ہاجرہ سے اللہ کے نبی اسماعیل پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار ہے۔ قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان رسول اللہ سے 21 پشت پہلے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ سے 14 پشت پہلے کنانہ پیدا ہوئے۔ 11 پشت پہلے فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ رسول اللہ کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ رسول اللہ کا خاندان عدنان کی وجہ سے عدنانی، کنانہ کی وجہ سے کنانی اور فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے ان کی وجہ سے قریشی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ کے پردادا ہاشم کی وجہ سے یہ خاندان ہاشمی کہلایا۔ رسول اللہ کے باپ دادا کی اگر ہم بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بڑے قد آور لوگ پیدا ہوئے۔ قصی بن کلاب ان میں سے ایک ہیں۔ قصی نے مکہ کو ایک شہر کی شکل دی اور یہاں بہت سے انقلابی اقدام کیے۔ ان میں حج کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، بیت اللہ کی دیکھ بھال، مکہ کی حفاظت اور اہم معاملات حل کرنے کے لیے اسمبلی کا نظام شامل ہے۔ رسول اللہ کے پردادا ہاشم بن عبد مناف نے مکہ کی تجارت کو نیا رخ دیا۔ ان سے پہلے عرب سے تجارتی قافلے سال میں ایک بار ہی دوسرے ملکوں کو جایا کرتے تھے۔ ہاشم نے مکہ سے تجارت کے لیے 2 بار قافلے بھیجنا شروع کیے۔ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم نے مکہ کے تمام قبیلوں کو باپ کی طرح سنبھالا۔ صدیوں سے گم آب زمزم کا چشمہ ڈھونڈا اور لوگوں کے لیے پانی کی سہولت کعبے کے اندر مہیا کی۔ کنویں کی کھدائی کے دوران جب افرادی قوت کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تو عبد المطلب نے دعا مانگی کہ اللہ کریم انہیں 10 بیٹے عطا کرے جو ان کی زندگی میں جوان ہو جائیں تو ان میں سے ایک بیٹا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول کی۔ عبد المطلب کے 13 بیٹے ہیں۔ قربانی کے لیے قرعہ اندازی کی گئی تو فال عبداللہ بن عبد المطلب کے نام کی نکلی۔ عبد المطلب بیٹے کی قربانی کے لیے تیار تھے، لیکن قبیلے اور عزیز رشتہ داروں کے دباؤ پر ایسا کرنے سے رک گئے۔ آخر کار عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر کے قسم پوری کی گئی۔ حضرت عبداللہ کی شادی یثرب میں بنی زہرہ قبیلے کی سیدہ آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ شادی کے چند مہینے بعد عبداللہ ایک تجارتی سفر پر شام گئے۔ واپسی پر یثرب میں بیمار ہو گئے اور 25 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے اچھے سامعین، اس وقت سالوں کا حساب عام الفیل والے واقعے سے کیا جاتا تھا۔ اگر ہم یکم عام الفیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ محرم کے مہینے میں یمن کا حاکم ابرہہ 60,000 لوگوں کی فوج لے کر، جس میں ہاتھی شامل تھے، مکہ پر حملہ آور ہوا۔ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ میں موجود بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگ حج کے لیے مکہ جانے کی بجائے یمن آئیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا تو ابرہہ نے مکہ پر 60,000 فوجیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ مکہ پہنچ کر ابرہہ نے لوگوں کے جانور اور مال چھین لیے۔ ابرہہ مکہ کے سردار عبد المطلب کے اونٹ اور مال بھی چھین کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور اپنے اونٹ واپس کرنے کے لیے کہا۔ ابرہہ نے جواب میں کہا، مکہ کے سردار کو اپنی اونٹوں کی فکر ہے، اللہ کے گھر کی نہیں۔ میرے اچھے سامعین، حضرت عبد المطلب نے کیا خوب جواب دیا۔ فرماتے ہیں، اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، اس گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، اس گھر کا مالک اپنے گھر کو مجھ سے بچا نہیں سکے گا۔ ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ کی فوج کے وادی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ابابیلوں کا گروہ اڑتا ہوا آیا۔ ابابیلوں نے ہاتھی والوں کی فوج پر کنکریاں برسائیں، جس سے یہ فوج یوں تباہ و برباد ہو گئی جیسے
کھایا ہوا بھوس، جبکہ اللہ کا گھر محفوظ رہا۔ میرے اچھے سامعین، اس واقعہ فیل کے 55 دن بعد پیر کے دن 12 ربیع الاول 571 عیسوی صبح صادق کا وقت سیدہ آمینہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام دادا نے محمد اور والدہ نے احمد رکھا۔ سیدہ آمینہ نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے کہ میں انہیں چھو سکتی تھی۔ نور کا ایک حالہ میرے گھر میں اترا، اس قدر روشنی ہوئی کہ میں نے شام کے محلات دیکھے۔ ایک یہودی راہب نے اس رات ایک روشن ستارہ دیکھ کر کہا کہ آج اس آخری نبی کی ولادت ہو گئی ہے جس کے بارے بشارت تورات میں دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ کا دودھ پیا، پھر ابو لہب کی کنیز سویبہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ سیدہ آمینہ کی کنیز برکہ، جن کو ام ایمن کے نام سے ہم عام طور پر جانتے ہیں، ان کو بھی یہ سعادت ملی کہ انہوں نے بھی رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ میرے محترم سامعین، قبیلہ بنی سعد مکہ سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر مقیم ہے۔ رسول اللہ کی پیدائش کو 8 دن ہو چکے ہیں۔ قبیلہ بنی سعد کی 10 عورتیں رضاعت کے لیے مکہ آئی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ کسی امیر خاندان کے بچے کو اپنے ساتھ رضاعت کے لیے لے جائیں تاکہ ان کی آمدنی کا کچھ ذریعہ بن سکے۔ بنی سعد سے مکہ آنے والی 10 عورتیں انہی گھروں میں گئیں جہاں وہ پہلے بھی یہ خدمت انجام دے چکی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کے علم میں آیا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن عبداللہ وفات پا چکے ہیں۔ انہیں خیال ہوا کہ والد کے وفات پا جانے کی وجہ سے یتیم بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ شاید اچھا نہ ملے۔ وہ اس خیال سے مکہ میں دوسرے گھروں میں گئیں، لیکن شام تک انہیں دوسرے گھروں سے کوئی بچہ نہیں ملا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں، خدا کی قسم میں خالی ہاتھ واپس اپنے گاؤں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عبد المطلب کے پوتے محمد کو ہی اس مقصد سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عرب کے رواج کے مطابق بیٹے کو ایک دایا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے اور جو عمر کے لحاظ سے نوجوان معلوم ہوتی ہیں، ان کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ وہ بچے کو اپنے ساتھ گاؤں لے جائے۔ میرے محترم سامعین، یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت مکے کی آب و ہوا بچوں کے لیے بہتر نہ تھی، جس کی وجہ سے نوزائیدہ بچے اکثر کم عمری میں ہی وفات پا جاتے تھے۔ بچوں کو صاف ستھری فضا مہیا کرنے اور خالص عربی زبان سکھانے کے لیے انہیں گاؤں بھیج دیا جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو لے کر اپنے گاؤں واپس جاتے ہوئے چونکا دینے والے واقعات دیکھے۔ حلیمہ کی اونٹنی جو مکہ آتے ہوئے سب سے پیچھے تھی، وہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ اب کوئی دوسری اونٹنی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہی اونٹنی جو پہلے بہت کم دودھ دیتی تھی، اب اتنا دودھ دینے لگی کہ سب لوگ اپنی بھوک اور پیاس آسانی سے مٹا سکتے تھے۔ رسول اللہ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور بکریاں چرانے بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر دور نکل گئیں۔ حلیمہ کو اندازہ ہوا تو وہ پیچھے آئیں اور کہا، اس دھوپ اور گرمی میں قریشی بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ شیمہ نے کہا، اماں میں اپنے بھائی کو لے کر جہاں جاتی ہوں بادل کا ٹکڑا ہم پر سایہ کیے رکھتا ہے، دھوپ کیسی؟ میرے اچھے سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 دن کے تھے تو حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں اور 3 دن پھر وہاں انہوں نے قیام کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 11 دن تھی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئیں۔ وہاں جو مختلف روایات ہیں ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال کی عمر تک رہے۔ اس دوران بہت سے اہم واقعات ہوتے رہے۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں رسول اللہ حلیمہ کے گاؤں میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے
کہ 2 فرشتے آئے، رسول اللہ کو اٹھا کر پہاڑ کے قریب لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو دھویا اور واپس سینہ بند کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا عبداللہ بھاگتا ہوا اپنی اماں کے پاس گیا۔ حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی پہنچی تو رسول اللہ مطمئن کھڑے تھے اور سینے پر کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ قدرے گھبرا گئی اور حفاظت کے نقطہ نظر سے بچے کو واپس کرنے کا سوچا۔ 5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گاؤں سے اپنی والدہ کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ 1 سال تک رسول اللہ مکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ یہی وہ دور تھا میرے اچھے سامعین، آپ چشم تصور سے بیت اللہ کا صحن دیکھیے کہ وہاں پر کھیل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید امیر حمزہ جو عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 دن بڑے ہیں، پھر عباس بن عبد المطلب، ابو بکر بن ابو قحافہ، رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، یہ سب کچھ اور بچوں کے ساتھ اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ کیسا پیارا منظر ہوگا نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو سیدہ آمینہ نے اپنے میکے یعنی یثرب جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی کنیز برکہ یعنی ام ایمن بھی ان کے ساتھ تھیں۔ آپ نے 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ میرے اچھے سامعین، میں جب اس پیریڈ کو امیجن کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں اپنے ننہال میں ایک نئے ماحول میں 1 مہینہ گزارا، تو ہمیں مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر ایک مینار پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو اڑایا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ پھر ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تھا، اور یثرب میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرنا سیکھا تھا۔ 1 مہینہ یثرب میں گزارنے کے بعد سیدہ آمینہ نے واپس مکہ کا رخ کیا۔ جب ابوا کے مقام پر پہنچی ہیں تو ملیریا بخار کی وجہ سے طبیعت اتنی بگڑی کہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ یہ وقت 6 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دیار غیر، والدہ کی وفات، جبکہ والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ رسول اللہ کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ ام ایمن رسول اللہ کو لے کر مکہ واپس آئیں، مگر سیدہ آمینہ کے بغیر۔ اگلے 2 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے، 6 سے 8 سال کی عمر تک۔ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لاڈ سے، پیار سے یا ابیت کہہ کر کبھی کبھی پکارا کرتے تھے، اے گوری رنگت والے۔ جناب عبد المطلب مکہ کی مجلس شورا دارالندوہ کے سردار تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اس مجلس میں بھی لے جایا کرتے تھے۔ عبد المطلب کے رعب کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے سردار بھی وہاں آپ کی کرسی پر بیٹھنے کی جرت نہیں کر پاتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرسی پر بیٹھ جایا کرتے، اور عبد المطلب نے یا باقی کسی اور نے کبھی بھی آپ کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ویل مینرڈ اور انتہائی تمیز والے تھے۔